Assalamu alaikum students, biology for class 9, chapter 1, lecture 5. Today our topic is Quranic teaching about animals and plants life. Mighty Allah has given great information about animals and plants through the Holy Book Quran. Today we are going to appreciate how the Holy Book Quran guiding us to understand the biology. Where are these discoveries exist and how we are going to explore them using our Holy Book Quran. Being a Muslim, we believe that Allah has created everything for a motive, and now it's our turn how to find out and do some study to indicate where they are. A periodic of the ayah is as follows. The first ayah is related to origin of life. We made every living thing of water. Will they not then believe? اور ہم نے تمام جاندار چیزیں پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء آیا نمبر 30. مینس کوئی بھی لیونگ آرگینزم ہے، اس کی ڈیولپمنٹ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پر واٹری فلوئڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہیومن بینگ کا جو ایمبریونک سیک ہوتا ہے وہاں پر بھی فلوئڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایگ ہے، ایگ سے چک نکلنے سے پہلے وہاں پر واٹری فلوئڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ایگ سے چوزا نکلنے سے پہلے وہاں پر واٹری فلوئڈ ہوتا ہے اس لوکیشن پر. اس کے علاوہ پلانٹس کی ایگزامپل لے رہے ہیں کہ سیڈ کو گرو کرنے کے لیے بھی واٹر کی ہی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ، اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل آف واٹر. آف دیم از اے کائنڈ دیٹ گوز اپان اٹس بیلی اینڈ اے کائنڈ دیٹ گوز اپان 2 legs اینڈ اے کائنڈ دیٹ گوز اپان 4. اللہ کریٹس وٹ ہی ول. Lord Allah is able to do all things. سورہ النور آیا نمبر 45. مینس اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے کو، یعنی کہ ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، جو کہ فرسٹ آیت میں بھی یہ بات ایکسپلین کر دی گئی ہے. تو ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، لائک کریپنگ اینیملس وغیرہ ہو گئے، انسیکٹس وغیرہ، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں لائک ہیومن بینگس وغیرہ. بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں لائک بھینس، بکری، کاؤ وغیرہ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. An Egyptian مفسر علامہ عبداللہ یوسف علی has symbolized water with the protoplasm and thus explained that the protoplasm is the basis of all living matter and the vital power of protoplasm seems to depend on the constant presence of water. Means ایک مصری مفسر علامہ عبداللہ یوسف علی نے یہ کہا کہ پروٹوپلازم ہر جاندار چیز کی بنیاد ہے اور پروٹوپلازم کے لیے پانی کی موجودگی بے حد ضروری ہے. مینس کہ اس کو پروٹوپلازم کیا ہے؟ سیل کا جو فلوئڈ ہوتا ہے اس میں سائٹوپلازم اور نیوکلیس کے اندر نیوکلیوپلازم ہوتا ہے. اب تو سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم پلس کریں گے ہم تو پروٹوپلازم بنے گا. لائک سیل میں آلموسٹ 60 to 70% جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ واٹر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فلوئڈ واٹر ہوتا ہے اور اسے ہم واٹر کنسسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم کو اگر ہم پلس کریں تو ایزیکل ٹو پروٹوپلازم بنتا ہے. نیکسٹ ہے He it is who sends down water from the sky and therewith we bring forth birds of every kind. We bring forth the green millet from which we bring forth the thick clustered grain, and from the date palm, from the pollen thereof spring pendants bunches, and we bring forth gardens of grapes and the olive and the pomegranate alike and unlike. Look upon the fruit thereof when they bear fruit, and upon its ripening. Lord, herein verily are portents for a people who believe. سورہ الانعام آیا نمبر 100. مینس اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینا برساتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے کیا ہے؟ بارش برساتا ہے، اور پھر ہم ہی جو مینا برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گرینری آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں سے سرسبز کونپلے نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. لائک وہ جو کونپلے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو گرینری اگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے دانے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور کھجور کے گھابے سے لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں، یعنی کہ یہ ان چیزوں کے جو باغ ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، الگ ہیں. انار الگ ہے، زیتون الگ ہے، انگور الگ ہے. ٹھیک ہے.
یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. مین کہ جب یہ چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اگ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اگنے پر، یعنی کہ یہ جب پھیل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک پودا جب چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان میں جو فروٹ ہے تو ان کے پکنے پر نظر کرو، یعنی کہ غور و فکر کرو. بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں، اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سگنیفیکنس آف واٹر فار پلانٹس اینڈ اینیملس، کہ قرآن حکیم میں پودوں اور جانوروں کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے. تو یہ کئی مقامات پر آیا ہے. مثلاً کہ نیکسٹ آیت ہے ہماری، who has appointed the earth as a bed and has threaded roads for you therein and has sent down water from sky and thereby we have brought 4 diverse kinds of vegetation. سورہ طٰہٰ آیا نمبر 53. مینس کہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے ایک فرش بنا دی جس سے ہم چل پھر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے راستے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں راستے ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور پھر اس میں مختلف جو اسپیشیز ہیں ویجیٹیبلس کی وہ پیدا کی. گروتھ اینڈ ویرائٹی آف پلانٹس، پودوں کی جو گروتھ ہے ان کی ڈفرینٹ کائنڈس ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں. اینڈ ان دا ارتھ are neighboring tracts, vineyard and plough lands and date palms, like and unlike which are watered with one water, and we have some of them to excel others in fruit. Lord, herein verily are portents for people who have sense. Means کہ اس میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹریکٹس بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، یعنی کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں کو اگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کی بہت شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی ہوتی ہیں باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے. یعنی کہ کچھ پودے آپ نے دیکھے کہ ان کی بہت ساری جو ہے وہ شاخیں ہیں اور لوگ برانچز ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی برانچز کم ہوتی ہیں، لیکن پانی حالانکہ سب کو ایک ہی ملتا ہے. اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فروٹس ہم کھاتے ہیں وہ اتنے میٹھے اور اتنے یعنی کہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کافی لطف اندوز ہوتے ہیں. یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. نیکسٹ ہے Lord Allah, it is who splitted the grain of corn and the date stone for sprouting. He brings forth the living from the dead and is the bringer forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are you perverted? Means کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار اور یعنی کہ جو لیونگ ہے اور جو نان لیونگ ہے کہ ان میں کس طرح سے یعنی کہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس میں مطلب کس طرح کے جو میریکلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ یعنی کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کچھ آیات میں کہ کس طرح گروتھ ہوتی ہے ورائٹی آف پلانٹس کی. تو کہ مطلب اس میں مینس یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہم سیڈ لگاتے ہیں جیسے کہ، تو اس کو وہ کس طرح سے سیڈ جو ہے وہ سپلٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پہلے سیڈ جب لگاتے ہیں تو وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکتے پھرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جاندار سے بے جان چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. نیکسٹ ہے یوزفلنیس آف سم پلانٹس اینڈ اینیملس ٹو دا ہیومن ویلفیئر. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں جو فرمائی ہے یہ ہے اینڈ لارڈ ان دا کیٹل دیئر از اے لیسن فار یو وی گیو یو ٹو ڈرنک آف دیٹ وچ از ان دیئر بیلیز بیٹوکسٹ دا ریفیوز اینڈ دا بلڈ پیور ملک پلیٹیبل ٹو دا ڈرنکر. سورہ النحل آیا نمبر 66.
اس میں یہ بتایا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اور تمہارے لیے چارپائیوں میں مقام عبرت ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گائیں، بکری، بھینس وغیرہ ہے، یہ ان میں ان کے جو پیٹ ہے، ان کے پیٹوں میں گوبر بھی ہوتا ہے اور ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بلڈ بھی ہوتا ہے. اور انہی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ایک پیور ملک ملتا ہے جو کہ ہم پینے والوں کے لیے خوشگوار ذائقے دار ہوتا ہے. اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے. نیکسٹ ہے اینڈ the earth have we spread out and placed therein firm hills and caused each seemly things to grow therein. سورہ ہجر آیت نمبر 19 کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو ہم نے ہی پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی زمین بنائی اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پہاڑ جو ہیں، جیسے بلڈنگس ہم بناتے ہیں، جیسے بلڈنگس بنائی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے، تو اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھیں کہ جس میں کوئی مطلب اس کے اندر کوئی سریا نہیں لگا ہوا، کوئی اس کے اندر آئرن فٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پہاڑ دیکھیں مٹی کے پہاڑ ہیں تو وہ کیسے زمین پر جیسے چپکے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر چیزیں بھی اگائی ہیں. نیکسٹ ہے میکینزم آف ریپروڈکشن کہ ریپروڈکشن کے جو میکینزم ہیں اس میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نیکسٹ اب آیت میں پتہ چلے گا. گلوری بی ٹو ہیم ہو کریٹڈ آل دا سیکسول پیئرس آف دیٹ وچ دا ارتھ گرووتھ اینڈ آف دیم سیلف اینڈ آف دیٹ وچ دے نو ناٹ. سورہ یاسین آیت نمبر 36. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے. آپ اگر پلانٹس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو پلانٹس میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلانٹس کو جب آپ فلاور کو ڈائسیکٹ کریں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈروشیم اور گائنیشیم ہوتے ہیں کہ فیمیل پارٹ الگ ہوتا ہے اور میل پارٹ الگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے وہ جوڑا بنایا ہے. اسی طرح ہیومن بینگس کو لے لیں، اس طرح فیمیل اور میل الگ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ انسانوں کے علاوہ آپ اینیملس کو لے لیں، سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. نیکسٹ ہے اینڈ the Lord inspired the bee saying choose thou habitation in the hills and in the trees and in that which they hatch, then eat of all fruits and follow the ways of thy Lord made smooth for thee. There come forth from their bellies a drink diverse hues, wherein is healing for mankind. Lord, here is indeed a portent for people who reflect. سورہ النحل آیت نمبر 68 to 69. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. ان میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے. بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. کہ آپ نے دیکھا شہد کی مکھی ہے وہ کہاں اونچی اونچی جگہوں پہ دیکھیں شہد کی مکھی جو ہے وہ گچھے بناتی ہے اپنے اور پھر شہد ان سے ہمیں ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے اور وہ ہم کھاتے ہیں شہد اور وہ اس میں بہت شفا ہے اور وہ کافی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ ڈیزیز کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور ہم کافی بیماریوں سے وہ ہمارا پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیاں ہیں. آج کا اوور ویو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا آج ہم نے ٹرانسلیشن جو ہے اور اس کو سمجھا. سورہ النور آیت نمبر 45 ہم نے آج جو ہے اس کی ٹرانسلیشن اور اسے سمجھا. سورہ الانعام آیت نمبر 100، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53، سورہ الرعد آیت نمبر 4، سورہ الانعام آیت نمبر 95، سورہ النحل آیت نمبر 66 اور سورہ الحجر آیت نمبر 19، سورہ یاسین آیت نمبر
36 سورہ النحل آیا نمبر 68 تو 69 میں مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو بنائی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. اور جتنی بھی قرآن پاک میں آیات ہیں آج ہم نے اسٹڈی کی ہیں، ان میں اللہ پاک نے بایولوجسٹ یا سائنٹسٹ کو یہ ہنٹ دی ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر نیچر میں جو چیزیں ہیں انہیں ایکسپلور کریں، ان پر ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. So students, whatever we are learning about biology is the same as Quranic teaching. If you like my videos, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon to get recent updates and ask your question in the comment section. Thank you.